بلندتر سلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. الصلاۃ والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحان فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہ ملکا عظیما. مل کے بلند آواز سے صلوات تلاوت. دعا گو ہوں میرا لال محمد کی عزت کا واسطہ ہماری جلد القدر عبادتوں کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میرا مالک و خالق آل محمد کی عزت کا واسطہ جتنے ماتمی عزادار شیعہ سنی بزرگ احباب بچے جتنے قدم چل کے آئے ہر قدم پر اجر عظیم عطا فرما. جو بھی دل میں حاجت لے کے بیٹھے ہیں اٹھنے سے پہلے مستجاب فرما. میرا مالک و خالق آل محمد کی عزت کا واسطہ پورا شوق دور ہے. ہر عزت دار کی عزت مال جان کی خود حفاظت فرما. بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جو بے گناہ قید ہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما. خصوص بالخصوص ہمارے بھائی میرا مالک و خالق ان کی قیدوں سے رہائی عطا فرما. میرا مالک و خالق آل محمد کی عزت کا واسطہ جو بھی اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. خصوص بالخصوص باب الحوائج علی اصغر بادشاہ کی شہادت کا صدقہ بی بی رباب کی اجڑی جھولی کا صدقہ سجاد بھائی اور شہزاد بھائی دیگر جتنے بھی مومنین جو بے اولاد ہیں جن میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جھولیاں خالی ہیں بادشاہ حسین کی آخری سجدے کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. کروڑوں دعاؤں کی آخری دعا حقیقی وارث امام زمانہ بادشاہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم گناہگاروں کو سرکار حجت علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما. صلوات دعاؤں کی قبولیت کے لیے تلاوت فرما. اجازت ہے ذکر پاک شروع کیا. انتہائی بات احترام اور قابل ذوقار چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے. مختصر سا وقت ہے کوشش کروں گا اس مختصر سے وقت میں ولایت کی مکمل نماز ادا کر کے جاؤں. ویسے بھی یہ ذکر ہی ایسا ذکر ہے کہ اس ذکر کے لیے جتنا بھی وقت مل جائے وہ تھوڑا ہوتا ہے. یہ تو پھر بھی ایک موقع بن گیا کہ وقت ہے ہی تھوڑا. پڑھنے والے کافی کثیر تعداد میں ہمارے پاس موجود ہیں. بادشاہ کا بڑا خوبصورت سے ذکر کریں گے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ذکر ہے ایسا اس کے لیے جتنا بھی وقت مل جائے نا جتنا بھی وقت مل جائے وہ تھوڑا ہوتا ہے. اگر پہلے آدم علیہ السلام جو پہلے ظاہری طور پہ پہلے نازل ہوئے ہیں ہماری ہدایت کے لیے, اگر آدم علیہ السلام کی پہلی سانس سے لے کے آخری مرنے والے کی آخری ہچکی تک بھی وقت مل جائے نا تو آل محمد کی نالین کے تلوے کے نیچے لگے ہوئے مٹی کے ایک ذرے کی بھی فلیزر پڑھنا مشکل ہے. اس کی بھی فضیلت پڑھنا مشکل ہے, ہم نہیں پڑھ سکتے. وقت جتنا بھی ہو ان کے ذکر کے لیے تھوڑا ہے لیکن مختصر وقت ہے. کوشش کروں گا اس تھوڑے سے وقت میں آپ کے چہروں کی زیارت مکمل ہو گئی. بانی کی حیثیت اپنے ہی گھر میں ذکر ہے تو آپ سے کوئی دعا یا دعا یا خطیبانہ دعویٰ نہیں, آپ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے آپ سے دعا یا دو چار لفظ وصول کرنے کے لیے ذکر پاک کے لیے حاضر ہوں. صلوات مل کے دعاؤں کی قبولیت کے لیے تلاوت فرمائیں. ذکر امام حسین علیہ السلام ایک ایسا ذکر ہے سرکار کہ بادشاہ حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے کائنات میں آ کے فرقوں کو, نسلوں اور مذہبوں کو, رنگوں کو, یہ جو ہمارے درمیان ہے, یہ جی بڑی ذات کا بندہ ہے, یہ چھوٹی ذات کا ہے, یہ فلاں فرقے کا ہے, یہ فلاں مذہب کا ہے, یہ جو ہمارے درمیان تفریق ہے نا بادشاہ حسین نے سب سے پہلے سے ختم کی.
بھائی مسلمان ہونے کے لیے، مصطفیٰ کو ماننے کے لیے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ضروری ہے، حسین کو ماننے کے لیے کلمہ پڑھنا بھی ضروری نہیں۔ بادشاہ حسین علیہ السلام کی ایسی ہستی ہیں، ان کو ماننے کے لیے کلمہ پڑھنا بھی ضروری نہیں۔ سکھ ہے تو وہ بھی حسین حسین کر رہا ہے، عیسائی ہے تو وہ بھی حسین حسین۔ یہ سیتا رام کے ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا پچھلے دنوں میں، سرکار وہ اپنے گھر میں بادشاہ حسین کی مجلس کروا رہا تو ایک مسلمان کا گزر ہوا، اس نے کہا یار تو سکھ ہے مجھے پتا چلا۔ اس نے کہا ہاں الحمدللہ میں سکھ ہوں۔ اس نے کہا بڑا ناز ہے تجھے سکھ ہونے پہ، بڑا فخر کرتا ہے، کلمہ پڑھ مسلمان ہو۔ اس نے کہا بچہ مسلمانوں کی کرتوتیں جانتا تھا نا؟ اس نے کہا مسلمان کیوں ہوں بھائی؟ بچہ میں اپنے مذہب پہ اپنے فرقے پہ قائم ہوں۔ اس نے کہا مجھے تیری عقل کا مجھے سمجھ نہیں آتی، تو کیا ہے بھائی؟ محمد کا کلمہ نہیں پڑھتا اور اسی کا نواسہ حسین اس کی مدد سے کرواتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی تو پاگل ہے کیا، جاہل ہے، انسان ہے، کیا چیز ہے؟ بھی نواسے کا ذکر کرواتا ہے، نانے کا کلمہ ہی نہیں پڑھتا، نانے تو مانتے ہی نہیں۔ بہتر یہ ہے حسین کا ذکر کروانے سے پہلے تو محمد کی محفل کروا۔ بھائی تیرے ماننے کا معیار ایک سمجھ تو آئے نا، بھائی فلاں خاندان کو مانتا ہے، محمد کو مانتا نہیں، علی کو مانتا نہیں، ان کے بیٹوں کو مانتا ہے، حسین کو مانتا ہے، تیری سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا یہ جو تو کہہ رہے کہ بار بار محمد کا کلمہ، یہ محمد ہے کون؟ اس نے کہا مسلمانوں کا نبی ہے، آخری نبی ہے۔ اچھا جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ ہاں جی بھائی۔ اس نے کہا میں اس کی محفل کیوں کرواؤں جس کا میں کلمہ ہی نہیں پڑھتا، جسے میں تسلیم ہی نہیں کرتا، میں اس کی محفل۔ وہ مسلمان جوش میں آ گیا، اس نے کہا تجھے حسین نے دیا کیا؟ تو جو حسین کا ذکر کرواتا ہے تجھے حسین نے دیا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تیرا سوال میری سمجھ میں آتا ہے کہ حسین نے مجھے دیا کیا ہے، آج ذرا میرے ساتھوں نے بتاؤ مجھے حسین نے کیا دیا۔ وہ مسلمان کا ہاتھ پکڑا، سیتا رام سکھ نہیں، ہاتھ پکڑا سیدھا چلتا چلتا اپنے گھر کے سامنے آیا۔ کتابیں کہتے ہیں مغربین کی نماز کے بعد کا وقت تھا، مغربین کی نماز کی بعد کا وقت تھا۔ میں بتانے جا رہا ہوں کہ بندے کہتے نہیں مجلس امام حسین میں آپ جاتے ہو کیا ملتا ہے، کیا آپ کو فائدہ سناؤ حسین کو ماننے کا فائدہ کیا ہے۔ سیتا رام سکھ اپنے دروازے کے سامنے لا کے کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ دیکھ کیا ہے؟ اس نے کہا دروازہ ہے۔ اچھا حسین نے تجھے یہ حویلی دی ہے اس لیے ذکر کرواتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، دروازہ کھلا۔ کتابیں کہتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد کا وقت تھا، پوری حویلی ہے اور پوری حویلی اندھیرے سے بھری ہوئی۔ اس نے کہا ماشاءاللہ یہ 5-6 کنال کا جو پلاٹ ہے حسین نے تجھے یہ دیا ہے اس لیے تو ذکر کرواتا۔ اس نے کہا تو نے پھر جاہلانہ سوال کیا، ذرا میری حویلی کے درمیان میں غور سے دیکھ کچھ نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا اس اتنے بڑے پلاٹ میں اتنی بڑی حویلی میں مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ بھرے اندھیرے سے گھر میں ایک چارپائی ہے، اس کے اوپر 4 بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا اچھا اور کچھ نظر آیا؟ اس نے کہا کچھ نظر نہیں آیا، بھرا اندھیرا، بھرا گھر، ایک چارپائی، اس کے اوپر 4 بیویاں۔ اس نے کہا اچھا یہ تجھے دیا ہے حسین نے؟ سیتا رام نے اس کا ہاتھ چھڑوایا، اس نے کہا تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے۔ اس نے کہا میں سکھ ہوں، بھرا اندھیرے کا گھر ہے، اب مجھ سے سوال کر مجھے حسین نے کیا دیا؟ اس نے کہا میں سوال وہی کر رہا ہوں، تو حسین کا ذکر کرواتا ہے، تجھے حسین نے کیا دیا ہے؟ اس نے کہا اے مسلمان بھائی بھرا گھر ہے، اندھیرے سے بھرا ہوا ہے، ایک چارپائی ہے، 4 بیویاں ہیں، مجھے حسین نے بتایا ہے یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے۔ مسلمان کا ہاتھ چھڑا کے کہتا ہے مسلمان عقل کا علاج کروا، مجھے حسین نے بتایا ہے حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی میری بات؟ مجھے حسین نے بتایا حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے۔ یہ حسین کی طرف نوازی ہے سرکار۔ آج اگر ہمیں اپنی ماں بہن بیٹی کی پہچان ہے تو حسین کی وجہ سے، اور میرے ساتھ بادشاہ کا فرمان ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مالک فرماتے ہیں کہ حشر والے دن پوری کائنات کے لوگوں کی 1000 صفیں ہوں گی، 1000 صفیں۔ بادشاہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے غلام نے پوچھا سرکار اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ بادشاہ فرماتے ہیں ایک صف کی لمبائی مشرق سے لے کے مغرب تک، مشرق سے مغرب تک ایک صف کی لمبائی ہوگی۔
اور 1000 صف حشر والے دن ہوں گے۔ صادق امام فرماتے ہیں آدم سے عیسیٰ، عیسیٰ سے محمد، محمد سے مہدی تک۔ بادشاہ فرماتے، سنیے گا بادشاہ کو فرمانے، مولا فرماتے حسین کیا دیتا ہے بیدار ہونا؟ آدم سے عیسیٰ، عیسیٰ سے محمد، محمد سے مہدی تک۔ فرمایا ہم سارے نبی، رسول، پیغمبر، معصوم، امام مل کے ایک صف کو جنت میں لے کے جائیں گے، اکیلا حسین 999 کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اکیلا حسین، ہم سارے معصوم، امام، پیغمبر، رسول مل کے ایک صف کو جنت میں لے کے جائیں گے، اکیلا حسین 999 صفوں کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ بلال نظر کر حسین دیتا کیا؟ اچھا ذکر میں آئے ہیں، بادشاہ حسین کا ذکر ہے۔ اس ذکر میں آنے کا سب سے بڑا فائدہ بتاؤں آپ کو؟ فائدہ سب سے بڑا، کچھ بندے ہوتے ہیں ان کو کہے نا بھائی جان یہ ذرا اگلے بازار تک جانا ہے، وہ نے ساڈا فائدہ کیا؟ بڑے مطلب پرست بندے بھی ہوتے ہیں، وہ 2 قدم بھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار تب ہوتے ہیں جب اپنا فائدہ نظر آئے۔ نہیں جی ٹائم ہی نہیں ہے، فائدہ نہ ہوگا، یہ ہمارا فائدہ ہے۔ آپ کسی بھائی کو کہے بھائی جان من سے امام حسین آپ آئیں، انہیں یہ سادہ فائدہ کیا؟ اپنا فائدہ۔ ذکر حسین کا فائدہ بتا دیتا ہوں۔ ذکر امام حسین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ذکر امام حسین واحد ذکر ہے جو آدم کے بچوں سے خام مال لیتا ہے، 10 دنوں میں خالص انسان بنا کے واپس کر دیتا ہے۔ حسین بادشاہ کا ذکر ایسا ہے، 10 دنوں میں بندے کو انسان بنا کے واپس کر دیتا ہے۔ ہر بندہ بندہ ہوتا ہے، انسان نہیں ہوتا۔ ہر گھر میں انسان تو پیدا ہوتے ہیں، انسانیت پیدا نہیں ہوتی۔ بھائی انسان کے اندر انسان ہوتا ہے، لیکن انسان کے اندر جو انسان ہوتا ہے اسے جگانے کو حسین کہتے ہیں، جو اس کے اندر کی غیرت کو بیدار کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ چلو ہر علاقے میں، یہ صرف ہمارا علاقہ نہیں، ہر علاقے میں کچھ بندے ہوتے ہیں جو صرف توحید پرست ہوتے ہیں، صرف توحید، صرف اللہ، صرف توحید۔ کچھ ہوتے ہیں بندے ہر علاقے میں، آپ کی اور ہماری زبان میں اسے عام لفظوں میں اہل حدیث بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اہل حدیث ہم بھی اہل حدیث، جو حدیث کا علم رکھتا ہو وہ اہل حدیث ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے، جس طرح وہ اہل حدیث ہے، وہ دیوبند ہے، وہ وہابی ہے، وہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ ہماری سوچ ہے، ٹھیک ہے جی۔ صرف اللہ، بس اللہ، فقط اللہ۔ کچھ بندے ہوتے ہیں، لو جی جو بندے اللہ کی تلاش میں ہے نا جی، ساری زندگی لگ گئی ان کو، صلوات پڑھیں مل کے بلند آواز۔ اللہ یا رسول جو بندے اللہ کی تلاش میں، ہر بندے کو اللہ کی تلاش میں ہونا چاہیے۔ شیعہ سنی نہ دیکھو، ہر بندے کو بھائی جان اللہ کی تلاش میں رہنا چاہیے، ہر بندہ اللہ کی تلاش میں ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ بندے ہوتے ہیں جو ایک مخصوص بندے ہوتے ہیں جو صرف اللہ کے قائل ہوتے ہیں، کسی وسیلے کے قائل نہیں، کسی مدد کے قائل نہیں، کچھ بھی اللہ کی تلاش میں رہتے ہیں، صرف اللہ۔ آؤ میں ذرا راستہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ کو اللہ نہ ملے تو جو سزا جو کی وہ میری۔ بھئی آپ نے پوری زندگی کوشش کی، تلاش کیا، اللہ آپ کو اللہ ملا نہیں، راستہ میں بتا دیتا ہوں، اگر منزل پہ اللہ بیٹھ کے تیرا خود انتظار نہ کر رہا ہو، اللہ کی تلاش میں ہر بندے کو ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، ایک لمحے کے لیے حسین کو نکال دیا جائے نا تو کسی کا ابا بھی اللہ تلاش نہیں کر سکتا۔ ایک لمحے کے لیے حسین نکالا جائے، آپ اللہ کی تلاش میں بے شک ہونا چاہیے ہر بندے کو، ہر بندہ اللہ تلاش کرتا ہے۔ لیکن آؤ میں راستہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، منزل پہ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، اللہ آپ کو نہ ملے جو سزا جو ہے وہ میری۔ ویڈیو بھی ہو رہی ہے، اپنی بات سے اپنے لفظ سے بھاگ نہیں سکتا، لیکن راستہ جو میں بتاؤں گا چلنا اس پہ ہے۔ اللہ ڈھونڈنا ہے تو راستہ میں بتاتا ہوں، جو چاہتا ہے زمین پر خدا تلاش کرے، جو چاہتا ہے زمین پر خدا تلاش کرے، اسے کہو کہ وہ بس کربلا تلاش کرے۔ جو چاہتا ہے زمین پر خدا تلاش کرے،
اسے کہو کہ وہ بس کربلا تلاش کرے. بھائی مکہ میں اللہ کا اپنا گھر ہے، اپنا ذاتی گھر ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر، رہتا بھی نہیں، بنوا لیا. 2 نبیوں نے بنوایا، 2 نبی مستریوں کا کام کرتے انہوں نے تعمیر کیا، اور تعمیر کر کے اللہ نے کہا یہ بیت اللہ، یہ میرا گھر ہے. اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں، لیکن اس نے کہا میرا گھر بنا، بن گیا. بھلا رہائش پذیر بھی کوئی اور ہے وہاں پہ، گھر اللہ کا آیا نہیں. سمجھ نہیں آئی اس بات. اب اللہ کس فلسفے میں ہمیں لے کے جا رہا ہے؟ اپنا گھر بنوایا ہوتا بیت اللہ، اللہ کا گھر، ملکیت علی کے نام کر دیا. فلسفے کی سمجھ نہیں ہے. چلو یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں پھر کبھی صحیح، لیکن میں مدعے پہ آنا چاہتا ہوں. سرکار اللہ کا اپنا گھر، مکہ اپنا گھر، لیکن مکہ مکرمہ ہے، معلیٰ نہیں. اپنا گھر مکہ مکرمہ، معلیٰ نہیں. مدینے میں اس کا محمد حبیب سویا ہوا، وہ نبی سویا ہوا جس کے بارے میں فرمایا لولا کا لما خلقت الفلاک، کہ محمد اگر میں تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا. اتنی محبت محمد مصطفیٰ کے صدقے میں پوری کائنات اللہ نے بنا دی. وہ سو گیا مدینہ میں، لیکن مدینہ میں محمد سویا ہوا اللہ کا حبیب. مدینہ منورہ ہے، معلیٰ نہیں. سرکار مدینہ منورہ، معلیٰ نہیں. اور نجف میں علی سویا ہوا ہے، نجف اشرف ہے، معلیٰ نہیں. مشہد مقدس ہے، معلیٰ نہیں. ایک عرش معلیٰ، ایک کربلا معلیٰ. ایک وہ عرش معلیٰ، ایک کربلا معلیٰ. بھائی معلیٰ کہتے ہی اسے ہیں جہاں اللہ ہو. معلیٰ کہتے ہی اسے ہیں. صلوات مل کے سارے زبان تلاوت فرمائے. اللہم صلی علی اللہ. پھر بھی صلوات پڑھیں مل کے. ختم الانبیاء بلند صلوات. صلی علی تحیل پہ بآواز بلند صلوات. توجہ فرمائیے کیسا بنا. اللہ کا اپنا گھر ہے، مکہ مکرمہ معلیٰ نہیں، مدینہ منورہ معلیٰ نہیں، نجف اشرف معلیٰ نہیں، مشہد مقدس معلیٰ نہیں. ایک عرش معلیٰ، ایک کربلا. معلیٰ کہتے ہی اسے ہیں جہاں اللہ ہو. بھائی اگر کسی بندے کا بھائی کچھ باتیں ہوتی ہیں ذہن نہیں وصول کر رہا، چلو عرش تو مان لیا کہ اللہ وہاں رہتا ہے، یہ کربلا میں کب سے اللہ آ گیا؟ اس نے کہہ دیا معلیٰ کہتے ہیں اسے ہیں جہاں اللہ ہو. ثابت کرو بھائی اللہ کہاں ہے. عزت قرآن کی قسم ہے یہ میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ پکڑو مجھے مکہ لے جاؤ. اللہ کا ذاتی گھر ہے. ایک آیت لکھی دکھا دو، میں سزا چھوڑ کی وہ میری، لیکن میرے ساتھ آؤ میں تمہیں کربلا لے جاتا ہوں. کربلا حسین کی زری پہ سامنے لکھا ہوا ہے من زار الحسین فقد زار اللہ. جس نے حسین کی زواری کی، حسین کی نہیں، اس نے اللہ کی زواری. حسین کی زواری کی، من زار الحسین فقد زار اللہ. جس نے حسین کی زواری کی، حسین کی نہیں، اس نے میں اللہ کی زواری کی. اور زواری کی میں ایک صدر کہہ دوں چونکہ ایام چل رہے ہیں بادشاہ کی زواری کے. یاد رکھنا چھٹے بادشاہ کے پاس ایک بندہ آیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بادشاہ اچھا یہ صدر ہر بندے کے لیے نہیں ہے، اس بندے کے لیے جس بندے کے عقیدے کا وضو ٹھیک ہے، اس بندے کے لیے میں صدر کہہ رہا ہوں ایک بولے لیکن عقیدے والا بولے. ہاں ایک بولے لیکن عقیدے والا، جس سے بات سمجھ آ جائے وہ بولے، جس کے سر سے گزر جائے. میں ممبر پہ بات کہنے سے پہلے معافی چاہتا ہوں، کچھ باتیں ہوتی ہیں بندوں کو سمجھ نہیں آتی. ہاں نہیں سمجھ آتی. اور جناب بہلول نا جی چھوٹا سا گڑھا کھود کے
چھوٹا سا ہاتھ سے گڑھا کھودا، پلاسٹک کی بالٹی ہاتھ میں لی، دریا سے پانی لیتے گڑھے میں، دریا سے پانی لیتے گڑھے میں، چھوٹا سا گڑھا ہاتھ سے کھود کے نا دریا سے بالٹی لیتے گڑھے میں۔ ہارون رشید گزرا، منکر علی تھا، ہارون رشید گزرا، اس نے کہا بہلول یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا پہلے تو بتا تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں تو بادشاہ ہوں، میں شکار کے شوق کے لیے نہیں کر رہا ہوں، شکار کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا واپسی کب ہے؟ یہ ہارون کہتا ہے شام تک میری واپسی ہو جائے گی۔ بہلول کہتا ہے بس پھر شام تک انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تیرے واپس آنے سے پہلے میں نے پورا دریا جو ہے نا اس گڑھے میں ڈال دینا۔ بہلول ہاتھ سے چھوٹا سا گڑھا کھود کے پلاسٹک کی بالٹی ہاتھ میں لے کے نا جی دریا سے بالٹی لیتا، اس میں ڈال دیتا، پھر لیتا، پھر ڈال دیتا، کہتا جی انشاءاللہ آپ کے آنے سے پہلے نا شام تک آپ نے واپس آنا ہے، آپ کے آنے سے پہلے میں نے یہ سارا دریا میں اس میں ڈال دینا ہے۔ وہ ہنس کے کہتا ہے لو جی آج تک میں نے سنا تھا علی کے ماننے والے چھلے پاگل دیوانے کملے ہوتے ہیں، لیکن آج میں نے نمونہ دیکھ بھی لیا، بھلا ایسے بھی کبھی ہوا ہے کہ اتنا بڑا دریا گڑھے میں آ جائے؟ فرمایا یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، جب اتنا بڑا دریا گڑھے میں نہیں آ سکتا، اتنا بڑا علی تیری سوچ میں کیسے آ سکتا؟ مل کے سارے بھائی حیدری۔ تو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں سرکار جس کے سر سے گزر جائے بالا ہو، میں پہلے معافی مانگ رہا ہوں۔ اگر کسی بندے کی سمجھ میں بات آ جائے ایک بول لے لیکن سمجھ کے بول لے، میرے لیے کافی ہے۔ چھٹے بات سے بعد بندہ آیا قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یہ بنا رسول اللہ اے محمد کا بیٹا دعا کرے، میں 29 حج کر چکا ہوں، اس بار پھر میرا ارادہ ہے کہ میں اللہ کے حج کا طواف کرنے کے لیے میں جاؤں۔ بادشاہ نے فرمایا اچھی بات ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنا چاہیے، لیکن فرمایا حل زرتا ابا عبداللہ، اے بندہ خدا تو نے حسین کی سواری کی ہے، 29 حج تو نے کیے، اللہ تو نے جزا دی، لیکن حل زرتا ابا عبداللہ تو نے حسین کی سواری کی ہے؟ یہ کہتا نہیں وہ حسین کی سواری تو میں نے ابھی تک نہیں کی، لیکن میری ہمت تو دیکھیں، 29 بار میں نے اللہ کے گھر کا طواف کیا، اس بار پھر دعا کروانے آئے ہو، آپ دعا کریں 30 پورے ہو جائیں، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے 30 حج پورے ہو جائیں۔ اتنا کہنا تھا کتابیں کہتی ہیں رحمت غضب میں ڈھل گئی، میرے جعفر صادق چہرے کے اوپر جلال آ گیا، فرمایا حل زرتا من یزورہ اللہ من فوق عرشہ، اور جاہل تو اس حسین کی سواری پہ نہیں گیا جس کی زیارت عرش پہ بیٹھ کے خود خدا کرتا ہے۔ زندہ باد یہ بندہ جس کا ہاتھ بلند ہوا ہے، سارے بولے حیدری۔ تو اس حسین کی سواری پہ نہیں گیا جس کی زیارت عرش پہ بیٹھ کے خود خدا کرتا ہے، جس کی سواری خدا کرتا تھا نا اس کی بہن 36 شہروں سے چادر مانگی۔ مسلمان تو ہمیں کہتے ہیں روتے ہیں، 14 کی قسم ہے 22 محرم ہے، 1444 ہجری کا یہ اشرہ محرم جو جا رہا ہے 2022 ہے، میں منبر پہ قسم اٹھا کے، یہ قرآن سے کم نہیں حدیث کے ساتھ عزت سیدہ کی قسم ہے، بوضو منبر پہ قسم اٹھا کے کہتا تو کہتا ہم روتے ہیں ماتم کرتے ہیں۔ لو جی میں اپنی پوری قوم کے سامنے ہاتھ باندھ لوں گا، قدم پکڑنے پڑے میں قدم پکڑ لوں گا، آج کے بعد ہم کبھی روئیں گے نہیں، آج کے بعد ہم کبھی ماتم نہیں کریں گے۔ مسلمان ایک سوال کا جواب تو دے دیتے، ہم رونا چھوڑ دیں گے، ہم ماتم چھوڑ دیں گے۔ تو ہمیں کہتا ہے کہ 1400 سال ہو گئے، بات گزر گئی، انہوں نے بس معاملہ بنایا ہوا اپنا، ہر سال جو ہے یہ زنجیر کرتے ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں، یہ روتے ہیں، ننگے پاؤں کرتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ میں اپنی پوری قوم شیعہ کے پاؤں میں پکڑ لوں گا، ہم ماتم نہیں کریں گے، ہم روئیں گے نہیں۔ تجھے رونے پہ اعتراض ہے؟ ایک سوال کا مسلمان جواب تو دے، حسین کی بیٹی کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی 4 سال کی ضعیفہ بھی تھا، وہ 4 سال کی بچی اور اس کے سر کے بال سفید ہوں، دیوار کا آسرا لے کے چلتی ہو، جس کے کان زخمی ہو، جس کا چہرہ زخمی ہو۔ مسلمان تو مجھے دکھا دے کوئی ایسی حسین کی بیٹی کے علاوہ کوئی ایسی بیٹی ہو وہ 4 سال کی اور کمر پہ ہاتھ رکھ کے چل رہی ہے۔ مسلمانوں نے بڑا مارا ہے حسین کی اس بیٹی کو۔ ہاں سوال کیا تھا ایک بندے نے، میرے سجاد بادشاہ بیویاں تو اور بھی تھی شام کے رستے میں، یہ شمر نے 4 سال کی بچی کو کیوں مارا؟ ہر مقتل والے نے لکھا کہ بڑا
ہے شیمر نے بی بی سکینہ کو. وہ کہتے بیویوں تو اور بھی تھی، 64 بیویاں لکھی گئی اور بھی تھی، لیکن یہ شیمر نے بار بار ہر موڑ پہ تازیانوں کے ساتھ، تماچوں کے ساتھ یہ 4 سال کی حسین کی بیٹی کو کیوں مارا. مقتل والے نے یہ صدر لکھی اور شاید پتہ نہیں کتنا ماتم کیا ہوگا. میں دیکھتا ہوں آپ میں سے کون بندہ ہائی کرتا ہے. آزاداروں وہ کہتا ہے یہ ایک قانون ہے کہ ہر قاتل کی کوشش ہوتی ہے کہ مقتول کا گواہ مارا جائے. یہ وہ بچی ہے جس نے آنکھوں سے بابا مرتا دیکھا. شمر نے ہر کوشش کی کہ میں اس بچی کو شام پہنچنے سے پہلے مار. بس آزاداروں شام ایک روایت ہے، میری عبادت مکمل ہو جائے. شام کا ایک ایسا موڑ آیا جس موڑ پہ بی بی چلتی چلتی بھیا سجاد کے پاس. بھیا سجاد، جی میری بہن. بھیا سجاد میں تیری مظلومہ بہن ہوں. بھیا سجاد میں تیری زخمی بہن ہوں. بھیا سجاد میرے رخسار زخمی ہیں. بھیا سجاد میرے کان زخمی ہیں. بھیا سجاد میرے ہاتھ زخمی ہیں. بھیا سجاد 1600 میل میں جہاں جہاں مجھے پانی پینے کے لیے ملا میں نے پیا نہیں، تیری کڑیوں پہ پھینک دیا. بھیا سجاد سارے رستے شمر مجھے مارتا ہے، میں نے تجھے کچھ نہیں کہا. بھیا سجاد ایک منت کرنے آئی ہوں اگر مان لے. روکی کہتے ہیں سکینہ کیا کہنا چاہتی ہے. اتنا کہنے کے بعد فرمایا اے بھیا سجاد مجھے بتا یہ تازیانہ کیوں ہوتا ہے. بھیا یہ تازیانہ کیوں ہوتا ہے؟ یہی خالص عبادت ہوتی ہے جو آپ کر رہے ہیں. بھیا یہ تازیانہ کیوں ہوتا ہے. اتنا کہنا تھا. عجیب سوال کیا ہے بی بی سکینہ نے اور عجیب جواب دیا میرے مولا سجاد نے. جب کہا نا بھیا مجھے بتا یہ تازیانہ کیوں ہوتا ہے، مڑتے 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 مولا سجاد اپنی کمر کا رخ سکینہ کی طرف کر کے کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے عبا ہٹا کے میری کمر دیکھ. اپنے ہاتھوں سے میری عبا ہٹا کے میری کمر دیکھ لے، تجھے خود اندازہ ہو جائے گا یہ تازیانہ کیوں ہوتا ہے. بی بی نے جب عبا ہٹائی ہے نا روتی روتی مٹی پہ بیٹھ گئی، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی بھیا تیری کمر کا گوشت کہاں گیا. بھیا تیری کمر کا گوشت. رو کے کہتے سکینہ اب پتہ چل گیا یہ تازیانہ کیوں ہوتا ہے. عزاداروں مجھے معاف کر دینا. اتنا کہنے کے بعد بی بی سکینہ رونے لگی. جب روئی ہے نا بی بی سکینہ ہائے کر سکو تو کر لینا. رو کے کہتے ہیں بھیا یہ تازیانہ اس لیے ہوتا ہے. فرمایا ہاں ہاں تجھے پتہ چل گیا ہے نا یہ تازیانہ کمر پہ مارنے کے لیے ہوتا ہے. اتنا کہنے کے بعد بی بی سکینہ رونے لگی. جب روئی ہے نا سجاد بہن کے ساتھ مٹی پہ بیٹھ گئے. مٹی پہ بیٹھ کے کہتے سکینہ مجھے بتا روتی کیوں ہے. فرمایا تیرے جہاں جہاں تازیانہ مارتا رہا ہے شمر مجھے بھی مارتا رہا ہے، لیکن شمر تازیانہ مارنے کے بعد مجھے ایک تانا مارتا ہے، وہ تانا مجھے رلا رہا ہے. سجاد کہتے سکینہ مجھے بتا وہ تازیانہ مارنے کے بعد کون سا تانا مارتا ہے. سکینہ رو کے کہتی بھیا شمر تازیانہ مارنے کے بعد تانا مار کے کہتا سکینہ اب بولا تیرا غازی کہاں ہے، اب بولا تیرا عباس کہاں ہے جس کے مار پہ تو نے وطن چھوڑا. اللہ لعنت للقوم الظالمین. یہ تو جناب مولانا الطاف حسین بٹ صاحب، یہ میں بھائی مومنین سے خصوصاً اہل خانہ سے اپیل کروں گا کہ آپ مسائب کا کام خیال کر لیا کریں. ذاکر یا علماء مسائب پڑھ رہا ہے، آپ نے بزرگاہ کو بند نہیں کیا ہوا، برائے مہربانی اس کا خیال رکھیں.